اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات بھیج دیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بزرگان برادران ایمانی آن لائن برپا ہونے والی یہ مجلس سرکار غریب الغرباء کہ خداوند عالم اس خدمت اور اس سعی کو قبول فرمائے، بانیان اور شرکائے مجلس کی جملہ شرعی حاجتیں منزل تکمیل تک پہنچیں۔ حکم تھا کہ چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سعادت حاصل کریں۔ سو حاضر خدمت ہیں، میری جانب سے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سلام قبول فرمائیں۔ ہم آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو مولا حسین علیہ السلام، مولا رضا علیہ السلام اور جملہ اتباعِ عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ میں نے آج کی مجلس کے لیے جن فقرات نورانیہ کا انتخاب کیا ہے وہ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے اور میرے کل کے کل محمد ہیں۔ لہٰذا آغاز گفتگو ہی ذرا نازک ہے، اگر محسوس فرمائیں مولا آپ سب کو خوش رکھیں، اگر محسوس کریں گے تو ضرور مصاب ہوں گے اور محظوظ ہوں گے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے یہاں سب کے سب محمد ہوں گے۔ دیکھیں، ایک ہے نام اور ایک ہے صفت۔ پیغمبر نے یہ جو فرمایا کہ میرے یہاں سب کے سب محمد ہوں گے، یہ ارشاد بحیثیت اسم نہیں ہے، نام کی حیثیت سے نہیں کہا ہے کہ میرے یہاں سب کے سب محمد ہوں گے، بلکہ صفات محمدیہ کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں سب کے سب محمد صفات محمدیہ کے آئینے میں ہوں گے۔
دلیل یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے ناموں کی حیثیت سے کہا ہوتا تو پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ہر امام کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا جاتا، نہ کسی کا علی نام ہوتا، نہ کسی کا حسن نام ہوتا، نہ کسی کا حسین نام ہوتا، نہ کسی کا زین العابدین نام ہوتا، نہ کسی کا محمد باقر نام ہوتا، بلکہ سب کا نام محمد ہی ہوتا۔ یہ علی نام ہونا، حسن نام ہونا، حسین نام ہونا یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی جو حدیث ہے وہ حدیث بحیثیت اسم نہیں ہے بلکہ بحیثیت صفات ہے، یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نام علی ہوگا مگر صفات محمدیہ میں دیکھو گے تو اپنے وقت کا محمد ہوگا، نام حسن ہوگا مگر آئینہ محمدیت میں دیکھو گے تو اپنے وقت کا محمد ہوگا، نام حسین ہوگا مگر آئینہ محمدیت میں دیکھو گے تو اپنے وقت کا محمد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں صورتیں بدلتی ہیں، ہمارے یہاں نام بدلتے ہیں مگر ہمارے یہاں نہ کمالات بدلتے ہیں، نہ صفات بدلتے ہیں، نہ علم بدلتا ہے، نہ فضائل تبدیل ہوتے ہیں۔ جس مرکز بلندی پر پہلا ہوگا اسی مرکز بلندی پر آخری والا ہوگا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا کے چاہنے والے سلامت رہیں، جس طرح میرا دل بڑھا رہے ہیں آپ سب خوش رہیں، میری شہزادی اپنی رضا کے سائے میں رکھیں آپ کو۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ بحیثیت نام نہیں بلکہ بحیثیت کمال، بحیثیت صفات ارشاد فرمایا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شب ہجرت بستر نبوت ہے مگر سوئیں گے علی، اور علی سوئیں گے تو سونے والا تو علی ہوگا مگر رات بھر دشمن یہی سمجھے گا کہ یہ علی نہیں سو رہے بلکہ نبی سو رہے ہیں، یعنی وہی جلوے ہوں گے، وہی روشنی ہوگی، وہی کمالات ہوں گے، وہی صفات ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دوسری بات جو نازک بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں چونکہ مولا رضا کی خدمت میں آنا ہے کہ کائنات میں کوئی اکیلا خانوادہ محمد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خانوادے رہے ہیں اور آج بھی خانوادے ہیں، انبیاء کے بھی خانوادے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی اکیلے نبی نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، 1,23,999 انبیاء تشریف لائے، ان کا خاندان تھا، ان کی اولادیں تھیں، ان کے اعزا تھے، ان کے رشتہ دار تھے، لیکن پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے انصاف سے بتائیے کہ کیا کسی عہد میں کسی نبی نے یہ کہا، مثلا آدم نے کہا ہو ہمارے یہاں سب کے سب آدم ہیں، نوح نے کہا ہو ہمارے یہاں سب کے سب نوح ہیں، ابراہیم نے کہا ہو ہمارے یہاں سب کے سب ابراہیم ہیں، موسیٰ نے کہا ہو ہمارے یہاں سب کے سب موسیٰ ہیں، عیسیٰ نے کہا ہو کہ سب کے سب عیسیٰ ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ اگر کہا تو فقط محمد عربی نے کہا کہ ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال خاص اللہ نے خانوادہ رسالت کے لیے مختص فرمایا کہ صرف محمد کا گھرانہ ہوگا کہ جہاں سب کے سب محمد ہوں گے، یعنی نام کے نہیں بلکہ صفات کے ہوں گے، ان کا عمل ایک ہوگا، ان کا قول ایک ہوگا، ان کا فعل ایک ہوگا، ان کا علم ایک ہوگا، ان کا تقوی ایک ہوگا، ان کے فضائل ایک ہوں گے، ان کی بلندی ایک ہوگی۔
ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب سب سے بڑی دلیل محمدیت کی دے رہا ہوں، جسے سن کے انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے کہ میری شہزادی آپ لوگوں کو جزا دیں۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، ممکن ہے کہ صورتیں ملتی جلتی ہوں، ممکن ہے کہ چال ڈھال ملتی جلتی ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، شکلیں آپس میں مشابہ ہو سکتی ہیں، صورتیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر چاروں سے گفتگو کیجئے تو چاروں کی باتیں ایک نہیں ہوں گی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا۔ یہ اکیلا خانوادہ ہے، خانوادہ محمد، کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی حدیث تمہیں نقل کرنی ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ یہ اول نے کہا ہے یا آخر نے کہا ہے، تو تمہیں اختیار ہے جس محمد کی طرف چاہو منسوب کر کے سنا دو، اس لیے کہ ہمارے یہاں زبانیں بدلتی ہیں، بیان نہیں بدلتا۔ ہمارے یہاں زبانیں بدلتی ہیں، بیان نہیں بدلتے۔ ہمارے یہاں بیانات میں اختلافات نہیں ہوتے ہیں، جو پہلا کہے گا وہی دوسرا کہے گا، وہی اوسط کہے گا، وہی آخر کہے گا۔ نہ ہمارے یہاں زبانیں بدلتی ہیں، نہ ہمارے یہاں لہجے بدلتے ہیں۔ اور اگر یقین نہ آئے تو دنیا دیکھ لے، تلاوت قرآن کا جو لہجہ رجب کی 13 کو آغوش محمد میں علی کا تھا، تلاوت قرآن کا وہی لہجہ 9 کے نیزہ پر سر حسین کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو لہجہ باپ کا تھا وہی لہجہ بیٹے کا تھا، کہیں سے فرق نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ حالات اور تھے جب علی مرتضیٰ آغوش پیغمبر میں تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور یہ حالات اور تھے کہ جب مولا حسین 9 کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہے تھے، مگر لہجہ وہی ہے، انداز وہی ہے، طریقہ تلاوت وہی ہے۔ یعنی بتا دیا حالات جیسے بھی ہوں، ہمارے یہاں زبانیں تو بدلتی ہیں، نہ بیان بدلتا ہے نہ لہجہ بدلتا ہے۔ ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے شاید سرکار علامہ رشید ترابی صاحب کے مصرے ہیں جو مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر عہد میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پر یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ تو آج جس آقا کا ذکر ہے وہ سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی ہے اور سلسلہ محمدیت کی 9ویں کڑی ہے۔ ہمارے مولا رضا اپنے زمانے کے محمد ہیں، وہی شان، وہی آن، وہی بان، وہی طریقہ گفتار، وہی طریقہ رفتار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ سلام ہو حضرت پر۔ اب آئیے محمدیت کی ایک صفت بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد سلسلہ امام رضا علیہ السلام میں گفتگو اور زحمت تمام ہوگی۔ کہ روایت یہ کہتی ہے، مشہور روایت ہے کہ مکے میں قحط پڑا، ایسا کہ حیوانات کی زبانیں دہن سے باہر آ گئیں، کھیتیاں جل گئیں، لوگ پیاسے مرنے لگے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس جا کے فریاد کرنے لگے کہ پانی برساؤ، پانی برساؤ، پانی برساؤ۔ مگر ظاہر ہے کہ بے جان پتھر وہ کہاں کسی کی بات سننے والے۔ جب یہ لوگ تھک ہار گئے اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب بارش نہ ہوگی، مر جائیں گے، تب یہ آئے جناب ابو طالب کے پاس، سید بطحا، سید مکہ، سید العرب کے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے، اے ابو طالب، ہم تو، غور سے سنیے گا فقرہ، اے ابو طالب، ہم تو اپنے خداؤں سے کہہ کہہ کے عاجز آ چکے، مگر وہ ہماری فریاد سننے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ یہ قحط دور کر دے اور بارش ہو جائے، پانی برس جائے۔ فقرے پر غور کیا، کفار و مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں سے کہہ کے تھک چکے، اب آپ اپنے خدا سے کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جس حقیقت کو مکے کے مشرکوں نے جان لیا، آج کا مسلمان نہیں سمجھ پاتا اسے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے یہ فریاد سنی، چاہتے تو خود دعا کر دیتے کہ ولی یہ خدا ہیں۔ السلام علیک یا شرف الوجود، السلام علیک یا ولی المعبود۔ شرف ہے وجود، ان کا شرف ہے، یہ معبود کے ولی ہیں۔ چاہتے تو خود دعا کرتے، مگر نہیں، انتظار کیا۔ سامنے سے کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی سواری چلی آ رہی ہے۔ ابھی کم سنی کا عالم ہے، ظاہراً بہت مختصر سن ہے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے پیغمبر کو آتا دیکھا، حضرت آگے بڑھے، اپنے بیٹے کے بازو پکڑے اور سب سے پہلے صحیفہ نبوت پر بوسے دیے، یعنی پیغمبر کو پیار کیا، چوما، اور اس کے بعد مجمع میں لائے، ان کا ہاتھ پکڑا اور طرف آسماں بلند کیا اور آواز دی، پروردگارا تجھے اس ذات کا واسطہ ہے کہ جس کا دست مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، قحط کو دور کر دے، پانی برسا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں ابر کا ٹکڑا آیا، بارش کا آغاز ہوا اور ایسی بارش ہوئی کہ ارض مکہ جل تھل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شان محمدیت اور صفات محمدیت میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر قحط زدہ موسم آ جائے تو محمد وہی ہوگا جو بارش لے آئے، جو پانی برسا دے۔ اگر محمد نہیں ہے تو یہ عمل انجام نہ دے پائے گا، لیکن اگر محمد ہے تو قحط کو دور کر دے گا، پانی کو برسا دے گا۔ اب فرمایا کلنا محمد، تو آئیے نویں محمد کو دیکھتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید کے خدا لعنت کرے اس پر گرفتار کر کے بلوا لیا۔ قحط کا موسم، ایسا قحط کہ جانوروں کی زبانیں دہن سے نکلی ہوئی، کھیتیاں خشک ہو گئیں۔ لیجیے عجب فلسفہ قحط ہے، عجب حالت ہے۔ لوگ مرنے کی سرحدوں پہ آ گئے کہ اب مر جائیں گے۔ آخر کو یہ ہوا کہ اسی کو بلاؤ جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کو مامون ملعون نے بلایا، امام تشریف لائے، کہ کیا بات ہے؟ کہ فرزند رسول قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مر جائیں گے پیاس کے عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور بارش ہو جائے۔ امام چاہتے تو فوراً بارش ہوتی، لیکن امام نے ایک دن معین فرمایا اور کہا سب کے سب ہمارے ساتھ صحرا میں چلیں، ہم نماز استسقا پڑھیں گے اور خدا سے دعا کریں گے تاکہ بارش ہو جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، آقا آپ امام ہیں، آپ وقت کے محمد ہیں، آپ حکم دیجئے۔ ابھی بادلوں کے قافلے آئیں گے، ابھی بارش ہوگی، ابھی زمین جل تھل ہو جائے گی، یہ نماز کیوں پڑھیں گے، یہ دعا کیوں کریں گے؟ امام آواز دیں گے تجھے کیا خبر، میں اس لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ لوگ توحید کے منکر نہ ہونے پائیں، لوگ توحید کے باغی نہ ہونے پائیں۔ یعنی محمد اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں اپنے اختیار کا قصیدہ پڑھوانے کے بجائے توحید کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے، لیکن خدا بھی اس عمل کو دیکھتا ہے، لہذا وہ بھی اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ اے محمد و آل محمد، تم نے ہر مقام پر ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہے، تو اب میں بھی تمہارے ذکر کو قیامت تک ختم نہ ہونے دوں گا، چاہے جتنی طاقتیں آ کے ٹکرا جائیں، فنا ہو جائیں گی، مگر تمہارا ذکر برقرار رہے گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی آپ سب کو جزا دیں، حضرت نے دستے دعا بلند کیے اور پانی برسا، ایسی بارش ہوئی کہ قحط ختم ہو گیا۔ وہ لوگ جو موت کی آغوش میں جانے والے تھے انہیں مژدہ حیات ملا، وہ زندگی کے قریب آ گئے۔ یعنی امام نے بارش کر کے یہ بتا دیا کہ ہم ہیں وقت کے محمد۔ اب اس واقعے کا بڑا چرچا ہوا، زباں زد خاص و عام یہ بات تھی کہ فرزند رسول نے بادل بلائے، بارش ہو گئی، چنانچہ حاسدوں کو، جلنے والوں کو، بد ضمیروں کو، بد خمیروں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کا چرچا ہو، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے العیاذاً باللہ امام کو خفت ہو، امام کو رسوائی ہو۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ چنانچہ دربار میں ایک سازش کی گئی، اور وہ سازش کیا کی گئی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور گفتگو کو تمام کروں۔ درباروں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دربار پر دروازے پر حجاب کھڑا ہوتا تھا۔ یہ حجاب کون ہوتا ہے؟ وہ جو حجاب پردہ پڑا، کوئی مہمان خاص آتا تھا تو وہ بڑھ کے اس پردے کو اٹھاتا تھا تاکہ وہ دربار میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ طے یہ پایا کہ آج جب امام آئیں گے تو کوئی پردہ نہ اٹھائے گا، وہ خود ہی پردہ اٹھا کے دربار میں داخل ہوں گے اور کوئی ان کی تعظیم نہ کرے گا۔ اس طرح سے انہیں خفت کا احساس ہوگا، اور پھر ان سے یہ کہیں گے کہ یہ جو شیر قالین ہے، یہ جو مسند بچھی ہے اس پر جو شیر بنا ہوا ہے، اور یہ جو دیوار پر شیر بنا ہوا ہے، اسے مجسم کر دیں۔ چنانچہ امام کو بلایا گیا، امام چلے، وقت کا محمد چلا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا واقعہ۔ حضرت بڑھے، جیسے ہی دربار کے قریب آئے، دروازے کے پاس آئے تو عموماً حجاب کو پردہ اٹھانا چاہیے تھا، مگر یہ تو پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ پردہ نہ اٹھانا۔ امام آئے، جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ایک لمحے کو رکے کہ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، اور اس جھونکے نے پردے کو لپیٹتے ہوئے اٹھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے دروازے کے اس پردے کو لپیٹتے ہوئے اٹھانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے نے پردے کو اٹھا دیا۔ امام دربار میں داخل ہو گئے، جیسے ہی یہ منظر درباریوں نے دیکھا، اللہ اکبر، جیسے ہی یہ منظر دیکھا درباریوں نے، ایک سکتہ سا چھا گیا، ایک سکتہ سا چھا گیا کہ یہ تو ہوا کے جھونکے نے پردہ اٹھا دیا۔ مگر اس میں ایک منافق تھا کہ جس نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک جملہ کہا، اے فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ آپ کے چاہنے والے اس واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نظام فطرت ہے کہ جب بھی قحط آتا ہے تو اس کے بعد خدا بارش برساتا ہے۔ یہ تو آپ نے اتفاقاً دعا کر دی، اگر آپ دعا نہ بھی کرتے، جب بھی بارش اسی وقت ہوتی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ خدا نے بادل برسا دیے، آپ کے چاہنے والے ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ واقعی معجز نما ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شیر مسند پر بچھی ہوئی قالین پر بنا ہے، جو تصویر ہے، اور یہ جو شیر کی تصویر دیوار پر ہے، آپ اسے حکم دیں کہ یہ مجسم ہو جائے، یعنی شیر اصلی ہو جائے اور یہ مجھے پھاڑ کھائے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ فقرات سنے، امام نے کہا، سن، تیری پہلی بات کہ لوگ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تو میں نے تو کسی سے نہ کہا
کہ کوئی یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرے۔ بے شک خدا نے ہی بادل برسائے، اس لیے کہ میں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ البتہ تیری دوسری بات کہ اگر میرے دست قدرت میں معجزہ ہے تو میں شیر کی ان دونوں تصویروں کو مجسم کر دوں تاکہ یہ تجھے پھاڑ کھائیں، تو میں تیری یہ حسرت پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت نے اشارہ کیا، ادھر قالین کی تصویر بلند ہوئی، ادھر شیر کی جو تصویر دیوار پر تھی وہ تصویر دیوار سے الگ ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں تصویریں مجسم شیر بن کے سامنے آ گئیں، اور اس ملعون کو دونوں شیروں نے مل کے پھاڑ کھایا، یعنی واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام کے اس معجزے نے یہ بتا دیا کہ امام پر شک کرنے والے کی سزا انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ جب دنیا میں یہ سزا ہے تو آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ صلوات پڑھ لیں مل جل کے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے بات کو تمام کیا تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو، بہت آپ کو زحمت دی۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، شیر، قالین کی تصویر شیر بن گئی۔ امام وہاں سے واپس ہوئے، پھر ہوا کا جھونکا آیا، پھر اس نے پردے کو اٹھایا، اور پھر امام علیہ السلام تشریف لے گئے۔ دیکھیے ایک جملہ سن لیجئے اتنی دیر کی گفتگو کا، یہ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کے احترام کرنے کا محتاج نہ ہو۔ اگر پوری دنیا احترام امامت چھوڑ دے تو ہوا کے جھونکے احترام امامت کریں گے، کائنات کے ذرے ذرے احترام امامت کریں گے، اس لیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہو۔ تو یہ وقت کا محمد ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کہ سلام ہو حضرت پر۔ حضرت کے لیے اس سے زیادہ کیا کہوں سوگوارو، کہ جب ہم آقا کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریب الغرباء آپ پر میرا سلام ہو۔ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، اے ضعفاء اور فقراء کے مونس معین و مددگار آپ پر میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین غریب کے ذکر کے ہوتے ہوئے اگر کسی امام کو غریب الغرباء کہا جائے تو اس امام کی کیا مظلومی ہوگی، اس امام کا کیا مرحلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے 8ویں امام ہیں کہ جنہیں قید کر کے بلایا گیا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی پوری زندگی اپنے جد مظلوم کی عزاداری میں گزری۔ امام اٹھتے بیٹھتے رویا کرتے تھے اپنے جد مظلوم پر، خون کے آنسو بہایا کرتے تھے اپنے جد مظلوم پر، عزاداری سرکار سید الشہداء برپا کیا کرتے تھے۔ روایات کہتی ہے کہ جب ہلال محرم چرخ پر نکلتا تھا تو امام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، حضرت امامہ پھینک دیتے تھے، آستینوں کو چڑھا لیتے تھے، گریبان کو چاک کر لیتے تھے اور نعرہ بلند فرماتے تھے واہ جدہ واہ مظلومہ واہ صفا۔ چاہنے والے جب یہ منظر دیکھتے تھے تو تڑپ کے کہتے تھے آقا ایسے گریہ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ حضرت فرماتے تھے تمہیں کیا خبر، ارے میں چاہتا ہوں جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کہیں کربلا کو نہ بھول جائیں، اس لیے میں اس طرح تڑپ تڑپ کے اپنے جد مظلوم پر گریہ کرتا ہوں، اپنے جد مظلوم پہ آنسو بہاتا ہوں۔ چاہنے والوں کا بیان ہے، اصحاب کا بیان ہے کہ حضرت محرم کا چاند دیکھ کے
ایسے گریہ فرماتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب آقا اس بار عاشورہ نہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہاں کیا عرض کروں، تاریخ میں 2 مظلوم بھائی ایسے ہیں کہ جن کی 2 مظلوم بہنیں ہیں۔ ایک بھائی کا نام حسین ہے جو کربلا میں مارا گیا، اس کی مظلوم بہن زینب ہے۔ ایک بھائی کا نام علی الرضا ہے جو طوس میں مارا گیا، جس کی مظلومہ بہن کا نام معصومہ قم ہے۔ نہ ان دونوں بھائیوں کی مظلومی بیان ہو سکتی ہے، نہ ان دونوں بہنوں کی مظلومی بیان ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس روایت سنیے، مجلس کو تمام کرتا ہوں سوگوارو۔ مولا اپنے مداحوں کو بہت نوازتے تھے، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ میرے جد مظلوم کے حال کا مرثیہ پڑھو۔ تو آپ کے عہد میں جو شعراء تھے، جو مداحان تھے، ان میں سے ایک نام جناب دیبل کا ہے۔ جناب دیبل بیان کرتے ہیں کہ عاشورے کا دن تھا، میں اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پرسہ دینے کی غرض سے گیا کہ میں نے مرثیہ لکھا تھا۔ حضرت چاہنے والوں کے ساتھ خاک پر بیٹھے تھے اس حال میں کہ سرپا ماما نہ تھا، گریبان چاک تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھی اور تڑپ تڑپ کے روئے جا رہے تھے کہ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، آقا اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے، دوڑ کے مجھے سینے سے لگایا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ میں گرد و غبار میں ہٹا ہوا ہوں، ایسا کریم آقا کہاں ملے گا، اور مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے، اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا دیبل آ گئے، ہم تمہارا ہی رستہ دیکھ رہے تھے، دیبل آؤ آؤ، یہ بتاؤ کیا کوئی مرثیہ میرے جد غریب کے لیے لکھا ہے؟ دیبل نے فرمایا آقا میں نے مرثیہ تحریر کیا ہے، آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے حکم دیا ایک سیاہ پردہ کھینچا جائے، سیاہ چادر تان دی گئی، حضرت نے منبر لا کے رکھوایا۔ اللہ اکبر۔ پردے کے پیچھے مخدرات سے کہا کہ آ کے خاک پر بیٹھ جاؤ کہ میرے جد مظلوم کے غم کی مجلس ہونے جا رہی ہے۔ اور ادھر چاہنے والے دیبل کی طرف دیکھ کے کہا دیبل منبر پر جاؤ، میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے ہاتھ جوڑے، آقا آپ خاک پر بیٹھے ہیں، میں منبر پر جاؤں؟ امام نے فرمایا دیبل میں حکم دیتا ہوں تم منبر پر جاؤ۔ دیبل نے جیسے ہی حکم امام سنا منبر پر گئے، جا کے مرثیہ شروع کیا۔ اے زہرا اپنے اس بیٹے کا پرسہ لو جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا عرض نینوا پر کند خنجر سے مارا گیا۔ اے بی بی زہرا اپنے اس بچے کا پرسہ لو جسے 18 برس کے سن میں برچھیوں سے مارا گیا۔ اے بی بی زہرا اپنے اس بیٹے کا پرسہ لو لب فرات جس کے بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، حضرت گریہ کر رہے ہیں، عاشور کا دن ہے، سننے والوں میں محشر بپا ہے، لوگ سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں، حضرت کو پرسہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مرثیہ تمام ہوا۔ جیسے ہی مرثیہ تمام ہوا امام نے ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، دیبل کی طرف دیکھ کے کہا دیبل بڑا اچھا مرثیہ لکھا تو نے، تیری زبان سے روح الامین بولتے ہیں، مگر یہ بتا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ یہ مرثیہ مکمل کر دوں؟
دیبل نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ مرثیہ مکمل کر دیں۔ حضرت نے کہا تو پھر ایک شعر میری جانب سے لکھ لے، اے بی بی زہرا اپنے اس بیٹے کا بھی پرسہ قبول کرو جسے عالم غربت میں عرض توس پر مارا جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ کہا ارے پسے پردہ ایک چیخنے کی آواز آئی۔ اب جو حضرت پردے کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا، بہن معصوم قم ارے غش کھا کے فرش خاک پر گر پڑی ہیں، پانی کا بی بی جب غش سے افاقہ ہوا، بی بی غش سے چوکی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آقا نے اپنی بہن کے بازو پکڑے اور بازو پکڑ کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتاؤ، اللہ اکبر، یہ تو بتاؤ میری بہنا کہ وہ کون سی مصیبت تھی کہ جس نے تم پر اتنا اثر کیا کہ تم غش کھا گئی۔ بی بی نے کہا بھیا مجھ سے نہ چھپاؤ، میں جان گئی کہ وہ شیر کس کے لیے تھا جو عرض توس پہ عالم غربت میں مارا جائے گا۔ میں نے کہا تھا 2 بہنیں اور 2 بھائی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی معصوم قم کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی بھائی کی محبت میں آپ کا ثانی نہیں، مگر کہنے دیجئے فقط خبر شہادت سنی تو غش کھا کے گر گئیں، برداشت نہ ہوا، ہائے زینب کبریٰ چند قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی ہیں شمر لعین حسین کا گلوب نازنین کند خنجر سے جدا کر رہا ہے، تڑپ کے کہہ رہی ہیں او پسر سعد میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، واہ غربتا واہ علیہ واہ محمدہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی اس عبادت کو قبول فرما اور اس ذکر کے صدقے میں اس وبائی مرض سے نجات دے دے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں محرم ہو سکے۔ آپ تمامی حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محبت فرمائی اور بہت ہی حوصلہ افزائی فرمائی۔ شہزادی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، التماس دعا۔